وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ جو نافرمان ہے اور اس کے باوجود بھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو رہا ہے، دنیا اس پر کھلی ہوئی ہے، پیسہ اس پر برس رہا ہے نافرمان لیکن پیسہ آ رہا ہے، فضل آ رہا ہے، تو فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ استدراج ہے، مطلب ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فرمایا کہ نافرمانی کے باوجود بھی اگر اس کے اوپر پیسہ برس رہا ہے، فرمایا کہ ان قریب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، ان قریب دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کا فضل آ رہا ہے، دیکھو جی اگر ہم گناہگار ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے تو ہمیں نہ نوازتا، ہمارے کاروبار بھی چل رہے ہیں، ملیں بھی چل رہی ہیں، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، ہمارے تو سارے دنیا کے نظام سیدھے ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، پھر یہ ایسا ہے کہ ان قریب یہ اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے دور میں قوم کو ڈرانے کے لیے نبی ضرور بھیجے۔ قوم نوح کو ڈرانے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد سمود کو ڈرانے کے لیے قوم ہود پر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نمرود کی قوم کو تہس نہس کرنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پورے کا پورا لشکر اللہ نے مچھروں کی فوج بھیجی، سارا کا سارا لشکر ختم ہو گیا، اور ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسا تو ساری زندگی مرتے دم تک کہتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر جوتے ہی مرواتا رہا، اسی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ قوم لوط کوئی ایسی کوئی خبیث قوم تھی کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے ایسا گناہ نہیں کیا تھا، وہ ہم جنس پرست قوم تھی، یعنی کہ اس گناہ کا تصور بھی کرنا محال تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ وہ ایسی خبیث تھی کہ وہ بات مانتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمیں عورتوں کے اندر کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ہمیں تو مرد چاہیے، نوجوان لڑکے چاہیے، لواطت کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا، کسی قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا، اکٹھے 4-5 عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پوری بستی کو اٹھاؤ اور ایسے آسمانوں تک لے جاؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلے آسمان پر فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانوں کی آوازیں سنیں، بستی اتنا اوپر لے گئے آسمان تک۔ پھر اللہ کا حکم ہوا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا،
کہ ہم نے ان کی زمین کو، اس بستی کو ہم نے ایسے پلٹ کر رکھ دیا. فرشتے نے ایسے پوری بستی کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے گیا اور واپس اس کو الٹا پلٹ دیا، اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش. چہرے مسخ ہو گئے، آنکھیں اندر کو دھس گئیں. یہ ایک کلمے کی طاقت تھی. جب کلمہ اپنی قوت کے ساتھ اس 6 فٹ کی لاش کے اوپر جب نافذ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں جتنا بھی بڑا باطل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل. اللہ کے نبی فرماتے جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے. بیت اللہ میں 360 بت ان مشرکین نے رکھے ہوئے تھے. کوئی ہوا والا بت تھا، کوئی پانی مانگنے والا بت تھا، کوئی روزی دینے والا تھا، کوئی اولاد دینے والا تھا. 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. لیکن جس وقت اللہ کے نبی وہاں پہنچے، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کمان تھی. آپ ایسے بت کو کمان سے اشارہ کرتے تھے اور بت ٹوٹ کر نیچے گر جاتا تھا. جاء الحق وزهق الباطل. 360 کے 360 بت وہ ٹوٹ کر گر گئے. ہر دور میں ہر قوم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمائے، رسول بھیجے سمجھانے کے لیے. نہیں مانتی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کو جا کر سمجھاؤ. وقت کا بادشاہ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیا. فرعون کے دربار کی طرف جب چلنے لگے تو کہنے لگے کہ اے اللہ، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھے یہ قتل نہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. اے میرے موسیٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بنی اسرائیل. ایسی کوئی اجڑ قسم کی قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم پر اتنے انعام نازل نہیں کیے، اتنا نہیں نوازا جتنا بنی اسرائیل کو نوازا. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 40,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں نازل ہوئے. لیکن جب حکم آ گیا کہ اب تمہاری دعوت مکمل ہو گئی، تمہارا سمجھانا مکمل ہو گیا، اب اپنے جو نیک لوگ ہیں، پکے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلو. اب میرا عذاب اس قوم پر نازل ہونے والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، جو ماننے والے تھے ان کو لے کر چلے. آگے بہت بڑا دریا سمندر تھا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا اس سمندر میں ڈال، اس پر مارنے کی دیر تھی. 12 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنا دیے. 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے. تو جب ٹائم مکمل ہو جاتا ہے نا دعوت کا، سمجھانے کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب نازل ہوتا ہے. جو موجودہ حالات ہمارے، جن حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں، توبہ کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے. ہر بندہ وہ اس کوشش میں تو لگا ہوا ہے کہ میں نے اب امداد لے کر جانی ہے، وہاں کھانا پہنچانا ہے، فلاں چیز پہنچانی ہے، فلاں چیز پہنچانی ہے. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک، لیکن ہم اپنے اعمال کی طرف تو توجہ دیں کہ ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہو. وہ اعمال تو ہمارے ہیں نہیں. ہمارے تو ہر عمل، پہلے امتیں تباہ اور برباد ہوتی تھی صرف ایک گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ
ایسی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، کپڑا اس میں بھی ڈنڈی مارتی تھی، کوئی تلنے والی چیز تھی اس میں بھی کمی بیشی کرتی تھی۔ صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم شعیب کو تباہ کر دیا، ان کی مڈیوں میں آگ لگ گئی، تباہ اور برباد ہو گئے۔ اور یہاں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر بندہ ظالم ہے، ہر بندہ، جس کا جہاں کوئی داؤ لگتا ہے نا چھوڑتا نہیں، بس داؤ لگنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ ویسے ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمارے ایمان میں بھی فرق نہیں، امتی ہونے میں بھی فرق نہیں، اور جنت کا ٹھیکیدار بننے میں بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمل ہمارا کسی کھاتے کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ جب تک ہم اس طریقے پر، جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو نہیں اپنائیں گے، اس پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سیدھی پکی ٹھکی بات ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی حضرت کعب وہ تشریف لائے، جب آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، بدلا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے پیٹ میں کھانے کا ایک ذرہ داخل نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے چہرے کی رنگت تبدیل ہے۔ حضرت کعب فرماتا ہے کہ میں فوراً مسجد سے باہر نکلا، ایک یہودی کے اونٹ چر رہے تھے، میں اس کے پاس گیا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں، اس پانی پلانے کی اجرت میں مجھے کچھ کھجوریں دے دینا۔ میں نے اس کے اونٹوں کو پانی پلایا، اجرت کے طور پر کچھ کھجوریں لی، اور فوراً دوڑا دوڑا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کعب فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری عزت، آبرو، سب کچھ آپ پر قربان، بھلا میں آپ سے محبت کیوں نہیں کروں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب، پھر یاد رکھنا، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس پر تنگیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ آج جو ہم بڑے منہ اٹھا کے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو جی نماز پڑھنے لگ گیا تو کاروبار ختم ہو گیا، فلاں نیکی کے کام میں لگ گیا، دیکھو جی کمزور ہو گیا، کہتے نہیں کہتے؟ ایسے ہی کہتا ہے نا جی، تبلیغ میں چلا گیا، دیکھو جی ختم ہو گیا۔ تو یہ اسی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ سے لو لگاتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش لیتے ہیں، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا بغیر تنگی اور ترشی کے۔ نبیوں کو بغیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت دی، چرند پرند، انسانوں پر، جنوں پر، تمام کا مالک بنا دیا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اسی طریقے پر رکھنا ہے، اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جب سے ہم مادی طور پر بھلے سے جتنا بھی طاقتور ہو جائیں، اسباب کے لحاظ سے ہمارے پاس ہر چیز میسر ہو، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کے، اللہ کے نافرمان ہوں تو پھر ہمیں مادی طاقتیں، مادی قوتیں ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ساتھ لیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے،
فاتح نہیں بن سکتے۔ آپ دنیا کے ہر شعبے کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو طرح طرح کی مثالیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی۔ لیکن آج ہم جو ذلیل اور رسوا ہیں، صرف اسی ایک وجہ سے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یکسر بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ برکتیں نازل نہیں ہوتی، کاروبار ختم ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، زمینیں برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سل من قطعک، کہ تو اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑ پیدا کر، اس سے تعلق پیدا کر۔ واعف عمن ظلمک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اس کو معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ احسن من اساء الیک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ کام کر لے گا پھر ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنا شروع کر دے گا، تیرا ہر کام بنے گا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو تیرا تابع کر دے گا۔ لیکن یہاں تو کوئی معمولی سا کوئی کسی کو کچھ کہے تو جب تک ہم اچھی طرح اپنا غبار دل کا نہ نکال لیں اس وقت تک ہمیں ٹھنڈ نہیں پڑتی، سکون نہیں ملتا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک غلام ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے اور میں اس کو سزا دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری سزا اس کی غلطی سے بڑھ نہ جائے۔ تو میں پریشان ہوں کہ اس کا کوئی حل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی غلطی اور تیری سزا یہ برابر سرابر ہے تو آخرت میں جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ ہوگی تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، قوت دی، استطاعت دی کہ جن کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، نوکر کام کرتے ہیں، خادم کام کرتے ہیں، گھروں میں خادمائیں کام کرتی ہیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی سزا نہ دو کہ ان کی غلطی سے بڑھ جائے، آخرت میں پکڑ ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اخلاص سے، پیار سے، محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے اندر ایک یہودی کو پکڑ لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب اس کو مارنے کے قریب تھے، یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً اس یہودی کو چھوڑ کر سائیڈ پر کھڑے ہو گئے۔ وہ یہودی بڑا حیران کہ یہ شخص مجھ پر قابو پا چکا تھا، مجھے مارنے کے قریب تھا، مجھے مار سکتا تھا، لیکن مجھے یکدم چھوڑ کر سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ پوچھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس وقت میں تجھے مارنے لگا تھا اور میں تجھے مار رہا تھا، اس وقت میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھے مار رہا تھا، کہ اللہ کا حکم تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو تھوکنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا، ایک ذاتی رنجش پیدا ہو گئی۔ اب اگر میں تھوکنے کے بعد تجھے مارتا تو پھر میں اللہ کی رضا کے لیے نہ مارتا، بلکہ میں اپنے غصے کا بدلہ لینے کے لیے تجھے مارتا۔ کہتے ہیں کہ صرف اس بات کو سن کر کہ اس درجے کا ایمان، اس درجے کا اخلاص، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ آخرت بڑی سنگین ہے۔ جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، پچھلے اعمال سے ہم توبہ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا۔
یہ مصیبتیں، پے در پہ پریشانیاں، ایک کے بعد ایک عذاب، ایک کے بعد ایک عذاب، ایک کے بعد ایک عذاب، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا، کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم پر پے در پہ عذاب ایسے نازل ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ہم ان سے صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اعمال کی، پچھلے اعمال سے ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں نازل کرے گا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردی کا عالم، دشمن بالکل سامنے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھود رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے، اور کھانے کو کچھ پلے نہیں، اوپر سے سخت سردی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس آنے سے پہلے فوراً اپنے گھر گئے اور بیگم سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے، ہاں کچھ جو پڑے ہیں اور ایک یہ بکری کا بچہ ہے یہ کھڑا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر فرمانے لگے کہ اچھا آپ ایسا کرو، ان جو کو پیسو، روٹیاں بناؤ اور اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، میں اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ چلو جو کچھ ہے وہ تو سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ 13 آدمی 14ویں آپ ہو جائیں، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 آدمی ہو جائیں اور 15ویں آپ ہو جائیں، میں نے 15 آدمیوں کا گھر میں کھانا تیار کر رکھا ہے، آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی فوراً کدال جو ہاتھ میں تھی جس سے کھدائی کر رہے تھے زمین پر رکھی، اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے ایسے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یا اہل الخندق، اے خندق والو، جابر نے تمہاری سب کی دعوت کی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ خندق کو کھودنے والے اس وقت 1500 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1500۔ حضرت جابر نے جس وقت یہ سنا، میں نے تو 15 آدمیوں کا انتظام کیا تھا، یہ تو 1500 کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں اور سب کی دعوت بھی کر دی، کہتے ہیں کہ میں فوراً الٹے قدموں واپس تیزی کے ساتھ گھر کی طرف دوڑ لگائی، پریشانی کے عالم میں، اب کیا بنے گا۔ کہتے ہیں کہ پیچھے سے اللہ کے نبی نے آواز دی کہ اے جابر، جب گھر پہنچو تو میرے آنے سے پہلے جو تو نے چھوٹی سی ہانڈیاں چڑھا رکھی ہے، میرے آنے سے پہلے اس کا ڈھکن نہ کھولنا، اس کو اتارنا نہ۔ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر جابر کے گھر آ گئے۔ آپ 10 15 صحابہ کو بلاتے تھے، ہانڈی اپنے آگے رکھ لی، روٹیاں جو تھی تھوڑی بہت وہ بھی آگے رکھ لی، اور 10 15 صحابہ آتے تھے اور وہ کھاتے جاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1500 صحابہ نے کھانا کھا لیا سیر ہو کر، اور وہ جو کی روٹیاں بھی اسی طرح بچی رہی، اور وہ سالن جتنا تھا وہ بھی اتنا ہی بچا رہا۔ یہ تھی وہ برکتیں۔ جب ہم اپنے اعمال درست کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو ہمارے تابع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔